اللہ الرحمن الرحیم هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا السلام۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قصہ نقل کر رہے ہیں، اور یہ قصہ نقل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو، تفسیر کی بعض کتابوں کے اندر ہے، جیسے تفسیر جلالین ہے نا، تفسیر ابن کثیر ہے، اور تفسیر ابن رازی، تفسیر فخر الدین رازی وغیرہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قصہ ہے، اشارتن الی تسلیت قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی کی دل کو تسلی دینے کے لیے، شانتی دینے کے لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کفار قریش آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کے بات کو نہیں مانتے ہیں، تو اس طریقے سے صرف آپ نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آئے، رسول آئے، وہ بھی اپنے قوم کو دعوت دیے لیکن نہیں مانے، تو وہ تو کام کر کے گئے۔ اس طریقے سے آپ کو بھی کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے، دین کی دعوت دینا ہے، آپ نہ بیٹھیے، ہے نا۔ تو اس سے ایک کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی کے دل کے اندر ایک تسلی ہوگی نا۔ آپ دیکھیں گے جب کوئی مصیبت کسی ایک پر آئے تو وہ کیا ہے، بہت مشکل مصیبت معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر 10-20 پورے قوم کو پر ایک مصیبت آئے تو ہلکا ہو جاتا ہے نا۔ تو اللہ کے رسول کے دل کو ایک تسلی دیا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ آپ اپنے دل میں ہمت کو نہ ہاریے، اس لیے کہ آپ جس راستے پہ ہیں اس راستے پر اور بہت سارے انبیاء آئے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ تو اس لیے یہاں پر ایک قصہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قصہ نقل کر رہے، کیوں؟ اللہ کے رسول کے دل کو تسلی دینے کے لیے۔ قصہ کیا ہے؟ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو سوال کر رہے ہیں نا۔ اتاکا کا ضمیر مرجع کون ہے؟ کاف کا مرجع اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ هل اتاکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی واقعہ کی خبر آئی ہے جو کہ باعزت تھے، جو کہ کیا تھے؟ باعزت تھے، ہے نا۔ یہ سوال کیا۔ پھر اذ دخلوا علیہ فقالوا السلام، جب وہ لوگ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، فقالوا السلام، تو ان لوگوں نے کہا کیا؟ سلام، یعنی السلام علیکم۔ ملاقات ہوئی۔ جب مہمان آتے ہیں تو ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ تو یہ مہمان آ کر کے کیا کیے؟ سلام کیے۔ قال سلام قوم منکرون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ سلام کہا، کہ انہوں نے بھی ان کو سلام کا جواب دیا، ریپلائی دیا، وعلیکم السلام، پھر کہا السلام علیکم۔ قوم منکرون، پھر دل میں کہنے لگا، ہے نا۔ قوم منکرون ایک انجان قوم لگتا ہے، کیا ہے؟ اگر کسی آدمی کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں نا، تب اس کے بارے میں تو آپ اپنے دل کے اندر سوچیں گے نا، یہ کون ہے، اس کو ہم پہچانتے نہیں، لیکن مہمان کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں کی بلکہ اپنے دل میں ایک چیز رکھا ہے یا نہیں۔ قال سلام قوم منکرون، وہ جو مہمان آئے تھے نا، وہ مہمان کون تھے؟ ضیف ابراہیم، یعنی اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے آئے تھے، کچھ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ روایت میں آتا ہے وہ کتنے تھے؟ 10 فرشتے تھے، یا تو 11 فرشتے تھے، یا تو 12 فرشتے تھے۔ وہ کہاں آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کے سلام کہا، پھر سلام و کلام جواب ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کیا سوچا کہ ایک انجان قوم ہے، اس کو تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اب مہمان آئے، مہمانوں کو تو ضیافت کرنی چاہیے نا۔ تو اب فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فراغ ای مالا، کیا ہے؟ دوڑا، ہے نا۔ وہ اپنے گھر کو گئے، وہ اپنے گھر کو گئے، کس طرح؟ چپکے سے۔ فجاء بعجل سمین، پھر ایک موٹا فروا بچڑا لے کر آیا، یعنی ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے گھر میں گئے، اور گھر میں چھپکے سے گئے نا، اس لیے کہ مہمانوں کی جو آداب میں سے ہے کہ کوئی کھانے کی چیز اگر مہمان آئے ان کو لانے کے لیے، لوگ مہمان کو پتہ نہ چلے اس طریقے سے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ منع نہ کریں، تو اس طریقے سے گیا۔ تفسیر جلالین میں ہے فراغ ای مالا سرن، ہے نا،
چپکے سے گیا ہے گھر میں جا کر کے ایک بچڑا مانے کی تخص ہے، بچڑا مانے غرور بچہ، بعض صورت میں آیا کہ بنا ہوا بچڑا لے کر سامنے رکھ دیا ہے نا. اب تو وہ لوگ نہیں کھا رہے ہیں. فقربہ الیہم، پھر لا کر کے ان کو قریب کر دیا. قال الا تاکلون، حضرت ابراہیم نے کہا الا تاکلون، تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو، کھاتے. اب دیکھو اگر آپ ایک مہمان آئے نیا، بالکل آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، پھر اس کے پاس آپ نے کھانے کی چیز پیش کی، پیش کرنے کے بعد اگر نہ کھائے تو اب دل میں ڈر محسوس کریں گے نا، پتہ نہیں یہ ہمیں کیوں ہے، مارنے کے لیے آیا یا کچھ الگ پلان لے کر آیا ہے نا، سوچیں گے نا. تو یہ کہہ رہے فاوجس منہم خیفہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان مہمانوں سے دل میں ڈر ہوا. کیا ہوا؟ فاوجس منہم خیفہ، حضرت ابراہیم نے دل میں ڈر محسوس کیا. اب یہ لوگ تو فرشتے تھے نا، قالوا لا تخف، اے ابراہیم تم مت ڈرو، تم لوگ مت ڈرو. وبشروہ بغلام علیم، اور ان کو بشارت دیا، خوشخبری دی، بغلام علیم، ایک ہونہار بچہ. اور وہ بچہ کون ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں خبر دی کہ آپ کے گھر میں ایک مہمان آنے والے ہیں، ایک بچہ ہونے والا. لیکن یہ فرشتے آئے تھے کیوں؟ اس کی قصہ سامنے آ رہا ہے، سامنے آ رہا ہے. اچھا. فاقبلت امرأته في سرة فسقت وجهها وقالت عجوز عقيم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے نا، بیوی سارہ، نام کیا ہے؟ سارہ. وہ بالکل بوڑھی تھی اور بانج تھی ہے نا. بانج مانے بزرگ نے کیا مانا بچہ، مانا بانجی ہوئی کس لیے ہے نا، تو بچہ نہیں. تو جب ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دیا ہے کیا کہ آپ کے گھر میں ایک مہمان آنے والے ہیں، ایک ہونہار بچہ ہونے والے ہیں، تو یہ سن کر امرأتہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، فی سرۃ، چیخ کر کے آئی، فسقت وجہہا، اور اپنے چہرے پر ہاتھ ماری اس طریقے سے ہے نا. وقالت عجوز عقیم، اور کہنے لگی کہ میں تو بوڑھی ہوں اور بانج ہوں، تو یہ بچہ کس طریقے سے ہوگا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو یہ مطلب گمان ہے کہ میں تو اب بوڑھی ہو گیا ہوں نا، بانج بھی ہو گیا، اب بچہ کیسے ہوگا. اور یہ فرشتے لوگ، یہ مہمان لوگ بچے کی خوشخبری دے رہی ہے، یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ناممکن ہے. لیکن اللہ کے لیے کیا ہے؟ ہر چیز ممکن ہے. قالوا کذالک، ان فرشتوں نے کہا بس ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بس ہونے والا ہے، ہو جائے گا. قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، کہا کہ تیری رب وہ کیا ہے؟ حکیم ہے، حکمت والے ہیں اور جاننے والے ہیں کہ تم کو بچہ کس طریقے سے دینا ہے اور کیوں دینا ہے، کیسا دینا ہے. وہ تم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، بس بچہ ہو جائے گا نا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قصہ کو اس صورت میں لایا. آگے بھی ہیں، آئندہ کل سبق ہوگا اس میں آپ پڑھ لیں گے ہے نا. تو اس قصہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو تسلی دینا ہے. کیا دینا ہے؟ تسلی دینا ہے کہ آپ جس طریقے سے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، سیم اسی طرح اور انبیاء بھی آئے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، ان کو بھی لوگوں نے جھٹلایا. تو آپ کو جھٹلا رہے، اس لیے آپ دل کو نہ توڑ کر بیٹھ جائیے، آپ اپنے ہمت کو نہ ہاریے، آپ ہمت کو قابو میں رکھیے اور کام کرتے چلیں. یہاں پر ایک دوسرا اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو نقل کیا دینے کے لیے؟ اللہ کے رسول کو تسلی دینے کے لیے. اب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ حضرت یہاں پر تسلی دینے کی بات ہے تو یہاں پر مہمان نوازی کی بات کیوں آ گئے نا؟ مہمان آئے، پھر سلام و کلام کیے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچڑا لا کر کے دیے ہے نا، پھر کہا آپ کھاتے نہیں، یہ سب بات کیوں ہے نا؟ تو تفسیر رازی کے اندر دیا ہوا ہے کیا؟ اشارتن الی فرج فی حق الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے حق میں راحت، آرام، اور والبلاء علی الجہلۃ والاغبیاء ہے نا، اور جاہلوں پر کیا ہے؟ مصیبت. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے امت اور آپ جن لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، یہ لوگ آپ کی دعوت کو نہیں مان رہے ہیں ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان آئے وہ تو آئے تھے کسی ایک قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ہے نا، یہ سامنے آ رہا ہے نا.
لنرسل علیہم حجارۃ من طین، ہم پتھر کی بارش برسانے کے لیے لوگوں پر آئے۔ تو آپ جن لوگوں کو دعوت دے رہی ہیں، اگر آپ کی بات نہ مانے تو بسا اوقات اللہ کے عذاب اگر آ بھی جائے، وعدہ کے مطابق اگر آ جائے، تو اے نبی آپ نہ ڈریے گا، آپ بالکل آرام اور چین سے رہیں گے، آپ بالکل آرام اور چین سے رہیں گے۔ جو جاہل ہے اور کافر ہے وہ لوگ کیا ہوں گے؟ ہلاک ہوں گے۔ اس لیے ان کے مہمانوں کی قصہ یہاں پر ذکر کیا ہے نا۔ اس بات کو میں کہاں سے لیا؟ فخر الدین رازی ایک کتاب ہے تفسیر کی، اس کتاب سے میں نے اس بات کو اٹھایا ہے نا۔